اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو بات چیت ہے، آج کی جو ویڈیو ہے وہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ درود پاک ہمیں کون سا پڑھنا چاہیے اور کون سا درود پاک ہم پڑھیں جو کہ جس کا جلدی سے جلدی ہمیں فائدہ ہو، جس کا ہماری روحانی جو پہلو ہے، روحانی فائدہ ہو، جسمانی فائدہ ہو، دنیاوی فائدے ہوں، جس میں اخروی فائدے ہوں، یعنی کہ ہر طرح سے جو فائدے مند ہو، تو اس کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ یقین کی دنیا میں کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے درود پاک پڑھنا کیوں فرض ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت یا اس کا حکم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے۔ اللہ پاک نے درود پاک کو پڑھنے کے لیے کیا حکم صادر فرمایا ہے قرآن پاک میں، جو کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا کام جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی، بھیجتے ہیں سلام، درود۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا سب جہان پر درود پاک پڑھیں اور درود و سلام کا نذرانہ صبح و شام، دوپہر، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بھیجیں۔ اب ویورز، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آرڈر، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے خود سے دیا ہے اور خود بتا دیا کہ اللہ پاک جو کہ کریٹر ہیں، جو کہ مالک ہیں، مالک الملک ہیں، جنہوں نے اس دنیا و آسمان بنائے، سارے انبیاء کو بنایا اور دنیا میں بھیجا، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دنیا میں مبعوث فرمایا آخری نبی کے طور پہ، اور سب ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو وہ خود جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اپنے فرشتوں کا بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو اتنا بڑا کام ہم سے کیسے رہ جائے، اور ہم جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنا بڑا کام کیوں نہ کریں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج بھی ہم کرتے ہیں جن کو استطاعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کلمہ، نماز، روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ارکان ہم پورے کرتے ہیں۔ تو پھر اتنا بڑا کام، اتنا بڑا، میں اس کو فرض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، حکم دے دیا ایمان والوں کو، تو پھر ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور
یہ تو قرآن پاک سے فضیلت ہے درود پاک کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے اور قرآن پاک سے جو درود پاک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہ میں نے وہ بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں درود پاک کی کیا فضیلت بتائی ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بارہا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جب آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنی روٹین بتائی کہ یا رسول اللہ میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں اور یہ کام بھی کر لیتا ہوں، اور اتنی پرسنٹیج جو ہے میں دن کی اتنی تعداد جو ہے وہ میں درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ اس سے بھی زیادہ کر لیا۔ انہوں نے پھر فرمایا، بڑھا کے بتایا کہ میں اتنی کر لیا کروں، تو آپ نے فرمایا آپ اس سے بھی زیادہ کر لیا کروں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ میں اتنی کر لیا کروں، آپ نے بتایا کہ آپ اس سے بھی بڑھا لیا کروں، اور پھر فرمایا کہ جو ایک مرتبہ جو ایک دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک کا نذرانہ بھیجے گا، تحفہ بھیجے گا، تو میں اس کے ساتھ قیامت کے دن مصافحہ کروں گا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، نزدیک ہوں گے، جو درود پاک مجھ پر زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو فضیلت ہو گئی قرآن سے اور حدیث سے کہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے۔ یقین کی دنیا سے جو بندہ درود پاک کو پڑھے گا، درود ابراہیمی کی فضیلت کیوں بتائی جاتی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کو خود ادا فرمایا، خود پڑھا۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ بہت افضل ہے، سب سے افضل ہے، تو وہ ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے اگر ہمارے اندر استطاعت ہو۔ کئی لوگوں کو یہ درود بہت کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہے، تو ہمیں چھوٹا درود بتائیں، تو ان کے لیے اور بھی علماء کرام نے درود بتائے ہیں، جو کہ سب سے چھوٹے سے چھوٹا درود اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ یہ درود بھی پڑھیں گے دن میں 50 مرتبہ تو آپ کو وہی فضیلت اس کی ملے گی۔ اگر آپ یہ درود دن میں 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اچھا، میں آپ کو آزمایا ہوا جو کہ پڑھنے سے ہر مسلمان کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ جب درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فیوز و برکات ہو رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایمان کے کسی بھی درجہ میں ہے۔ اگر وہ پڑھے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی برکتیں نازل فرماتے ہیں، اپنی فیوز و برکات نازل فرماتے ہیں، اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ صبح کی نماز کے بعد، فرض نماز ختم کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر دن کو اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کے کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اور اس بندے کے اس دن میں، اور ایسا بندہ جس نے درود پاک 100 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد نہیں پڑھا، اس دن کے گزارنے میں بہت فرق ہوتا ہے، واضح فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق نظر آ جاتا ہے۔ تو اس سے اوپر چلتے ہیں، اگر آپ اس سے اوپر دیکھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک بھی بہت افضل ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور اس کو بھی آپ صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پورے دن کے کام ہوں گے۔ آپ پورے 30 دن پڑھیں مہینے کے، آپ کے 30 دن جو ہے وہ بہت افضل، بہت برکات کے ساتھ گزریں گے۔ اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے اوپر چلتے ہیں درود ابراہیمی کی طرف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی تو بہت افضل ہے اور اس کے فیوز و برکات جو ہے وہ بہت افضل ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ برکات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی امدادیں، اللہ تعالیٰ کے غیبی وسائل آپ کے لیے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہر کام سیدھا ہوتا جاتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ بے روزگاری میں ہے، وہ رزق کی تنگی میں ہے، وہ کوئی بھی مراد اپنی پوری کروانا چاہتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا آج سے شروع کر دے۔ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو اثرات خود بخود نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک درود پاک ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا عصر کی نماز کے بعد جمعہ والے دن، کیونکہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی افضل دن قرار دیا ہے اور جمعہ کی فضیلت 7 دنوں کے اندر افضل دن کی ہے، اس دن اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو یقین کی دنیا سے پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کو آپ 80 مرتبہ پڑھیں، اور 80 مرتبہ آپ جب پڑھیں گے تو اس کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی فیوز و برکات بھی آپ کو ملتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں ویئرس، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آج سے ہی آپ درود کریم، درود پاک میں اور آپ اور سب سننے والے انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس کی فیوز و برکات ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔